بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قرآنی مناظر کا نواں حصہ پیش ہے۔ مدین کی طرف شعیب کو بھیجا گیا۔ انہوں نے توحید کا پیغام پیش کیا اور کہا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح حجت آ چکی ہے، تو ناپ تول پورا کرو، لوگوں کی چیزوں میں کوئی کمی نہ کرو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ ہر راستے میں بیٹھ کر جو ایمان لائے انہیں دھمکیاں نہ دو اور اللہ کی راہ سے نہ روکو، اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے تو تم کو خدا نے زیادہ کیا، اور دیکھو فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس قوم کے بڑوں نے جو تکبر میں مبتلا تھے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال کے رہیں گے اگر تم ہمارے راستے پر نہیں آئے تو۔ اس نے کہا، ہم تمہارے راستے سے نفرت کرتے ہوں تب بھی کیا اس کو اختیار کریں؟ اس طرح تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے۔ یہ ہم سے نہیں ہونے کا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان بڑے بننے والے کافروں نے کہا، اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو بڑے خسارے میں رہو گے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کو کپکپی نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ وہ بستی اس طرح ویران ہوئی کہ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی گویا وہ کبھی اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے۔ شعیب ان کو یہ کہہ کر چل دیے کہ اے میرے ہم قوموں، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، تمہاری خیرخواہی کر دی، تو اب میں کفر کرنے والوں کا غم کیسے کروں؟ بستیوں میں رسولوں کے ایک طویل سلسلے کے بعد اللہ نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ پھر جو ہوا اسے اللہ تعالیٰ دیکھنے کو کہتا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں خداوند عالم کا فرستادہ ہوں، سزاوار ہوں کہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی اور بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے خداوند کی جانب سے کھلی ہوئی نشانی لے کر آیا ہوں، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو۔ اس نے جواب دیا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اس کو پیش کرو۔ اس نے اپنی لٹھیا ڈال دی، تو اس نے اپنی لٹھیا ڈال دی، وہ یکایک ایک سچ مچ کا اژدہا بن گئی، اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ قوم فرعون کے اعیان نے کہا، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا رائے دیتے ہو؟ وہ بولے، ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو ٹالو اور شہروں میں ہرکارے بھیجو جو ہر طرح کے ماہر جادوگر تمہارے پاس لائیں۔ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، بولے، اگر ہم غالب رہے تو کیا ہمیں بڑا صلہ ملے گا نا؟ فرعون نے کہا، ہاں بے شک، اور تم ہمارے مقربین میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ، یا تو پہلے تم پیش کرو یا ہم پیش کرتے ہیں۔ اس نے کہا، تم ہی پیش کرو۔ تو جب انہوں نے پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت طاری کر دی اور بہت بڑا کرتب دکھایا۔ اور اللہ نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم اپنی لٹھیا ڈال دو، تو جو کچھ انہوں نے گھڑا تھا سب نگلنے لگی، حق ظاہر ہو گیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ بے اثر ہو گیا۔ اس وقت وہ مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے، بولے، ہم انسانوں کے خداوند موسیٰ اور ہارون کے خداوند پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا، تم لوگ میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لائے؟ یہ ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں اس غرض سے کی ہے کہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکالو، تو تم عنقریب جان لو گے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ بولے، ہم اپنے رب کی طرف ہی تو لوٹیں گے، تم ہمارے در پہ آزار صرف اس غصے میں ہو رہے ہو کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے، جبکہ وہ نشانیاں ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں وفات اسلام پر دے۔ اور قوم فرعون کے اعیان نے فرعون سے کہا، کیا تو اسی طرح موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا کہ وہ ملک میں بدامنی پھیلائیں اور تمہیں تمہارے معبودوں کے ساتھ چھوڑ دے؟ اس نے کہا، ہم ان کے ذکور کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر پورا تسلط رکھتے ہیں۔
موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو، زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار کی کامیابی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہی ہے۔ وہ بولے ہم تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا توقع ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو پامال کرے گا اور تم کو ملک کا وارث بنائے گا کہ دیکھے کہ تم کیا روش اختیار کرتے ہو۔ اور اللہ نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کی تنبیہ ہو، تو جب خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہے ہی ہمارا حصہ، اور اگر ان پر کوئی آفت آتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے، اور انہوں نے کہا خواہ تم کیسی ہی نشانی ہمیں اس مسحور کرنے کے لیے لاؤ، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ تو اللہ نے ان پر بھیجے طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، میڈک اور خون۔ انہوں نے تکبر کیا، اور جب آیا ان پر عذاب تو درخواست کی اے موسیٰ تمہارے رب کا جو تمہارے ساتھ معمول ہے تم اس کے واسطے سے ہمارے لیے دعا کرو، اگر تم نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ تو جب اللہ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا کچھ مدت کے لیے تو عہد توڑنے لگے، تو اللہ نے ان کو کیفر کردار کو پہنچا دیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور جو لوگ دبا کچل کر رکھے گئے تھے ان کو اللہ نے بابرکت سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل سے کیا ہوا اچھا وعدہ پورا ہوا، اور فرعون اور اس کی قوم کی ساری تعمیرات اور سارے باغ و چمن ملیا میٹ کر دیے گئے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا، اور ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے کچھ بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ جس طرح ان کے دیوتا ہیں اسی طرح کا ایک دیوتا تم ہمارے لیے بھی بنا دو، یہ سب کچھ جس میں لگے ہوئے ہیں برباد ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈوں، جبکہ اس نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی، جس نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں نہایت برے عذاب چکھاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بے دردی سے قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اور اللہ نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس میں مزید 10 راتیں بڑھا کر 40 راتوں کی مدت پوری کی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں میری جانشینی کرنا، اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کی روش کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ مقررہ مدت پر حاضر ہوئے اور ان سے رب نے کلام کیا تو انہوں نے درخواست کی کہ اے میرے رب مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹکا رہ سکے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جب رب تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو بولے تو عظیم ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں پہلا ایمان لانے والا بنتا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تم لوگوں پر اپنے پیغام اور اپنے کلام سے سرفراز کیا، تو میں نے جو کچھ تم کو دیا اس کو لو اور شکر گزار بنو۔ اور اللہ نے موسیٰ کے لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی اور ہدایت دی کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو ہدایت کرو کہ اس کے بہتر طریقے کو اپنائیں۔ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا، ایک دھڑ جس سے بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی۔ اور جب ان کو تنبہ ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے تو بولے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمارا قصور معاف نہ کیا تو ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور موسیٰ رنج اور غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے، بولے تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے خدا کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی نہ کر دی
اور انہوں نے تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اس کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ وہ بولے، اے میرے ماں جائے، قوم کے لوگوں نے مجھے دبا لیا، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ تم میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور میرا شمار ظالموں کے ساتھ نہ کریں۔ موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ختم ہوا، انہوں نے تختیاں اٹھائیں اور اپنی قوم کے 70 آدمی چنے اللہ کے وقت مقرر کے لیے۔ تو جب زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے رب، کیا تو ہمیں ایسے ایک جرم کی پاداش میں ہلاک کر دے گا جس کا ارتکاب ہمارے اندر کے بیوقوفوں نے کیا؟ یہ تو بس تیری ایک آزمائش ہے۔ سبت والوں کا منظر دیکھیں۔ ایک بستی دریا کے کنارے تھی۔ بستی کے لوگ سبت کے معاملے میں حدود الہی سے تجاوز کرتے تھے۔ جب سبت کا دن ہوتا تو ان کی مچھلیاں منہ اٹھائے ہوئے ان کے سامنے نمایاں ہوتی، اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو وہ ظاہر نہ ہوتی۔ یہ ان کی نافرمانی کی پاداش میں ان کی آزمائش تھی۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جا رہے ہو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ وہ بولے، یہ کیے جاؤ تاکہ یہ تمہارے رب کے سامنے عذر بن سکے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پرہیز کریں۔ اللہ نے برائی سے روکنے والوں کو نجات دی اور نافرمانی کرنے والوں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا، اور کہا، جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ کی آیات کی ناقدری کرنے والوں کی عبرتناک تصویر کہ جس کو اللہ نے اپنی آیات دی تو وہ ان سے نکل پڑا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، بالآخر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس کی تمثیل کتے کی ہے، اگر تم اس کو دھتکارو جب بھی زبان نکالے رکھتا ہے، یا چھوڑو جب بھی زبان نکالے رکھتا ہے۔ جنگ بدر کے لیے نکلنے کا منظر۔ اللہ نے نبی کو ایک مقصد کے ساتھ گھر سے نکالا۔ مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو یہ بات ناگوار تھی۔ وہ حق واضح ہو جانے کے بعد نبی سے اس میں بحث کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اللہ نبی سے دونوں گروہوں میں ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آئے گا، اور وہ بعض لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ آئے، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ مومنوں کی کس طرح مدد کرتا ہے دیکھیں۔ اہل ایمان اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے فریاد سنی کہ میں 1000 فرشتے تمہاری کمک پر بھیجنے والا ہوں، جن کے پرے کے بعد پرے نمودار ہوں گے۔ وہ تم کو چین دینے کے لیے اپنی طرف سے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم کو پاکیزگی بخشے، دلوں کو مضبوط کرے اور قدموں کو جمائے۔ وہ فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم ایمان والوں کو جمائے رکھو۔ میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، تو مارو ان کی گردنوں پر اور مارو ان کے پور پور پر۔ اللہ نے رسول کی حفاظت کس طرح کی دیکھیں کہ جب کفار اللہ کے رسول کے بارے میں سازش کر رہے تھے کہ انہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، وہ سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو نے بدر کے میدان میں اہل ایمان کی مدد کی تھی۔ یا اللہ، آج ان مومنوں کی مدد فرما جو تیرے دین کی تبلیغ و دعوت کے میدان میں سرگرم عمل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔